گھر میں تصاویر کی وجہ سے عبادت پر اثر، گھر میں تصویر ہونے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس کے گھر میں تصویر ہو کیا اس شخص کی عبادت یا دعاؤں کی قبولیت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی بالکل، حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جاندار کی تصاویر ہو یا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ تصویر توہین والی جگہ پہ نہ ہو، جیسے نیچے بکھری ہوئی ہوتے ہیں، کاغذ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اخبار کے، اس میں تصویریں بھی ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے بچنا مشکل بھی بہت ہے۔ اور ایک تصویر بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کی تصویر باقاعدہ عزت احترام کے ساتھ دیوار پہ لٹکائی ہوئی ہے، تو یہ جو لٹکی ہوئی تصویریں ہیں جو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ چہرے کی تصویریں ہوتی ہیں جاندار کی، یہ تو بالکل حرام ہے۔ تو ایسے کمرے میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور یہ چیزیں دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہیں اور اللہ کی رحمت میں بھی۔ لہذا حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تصویروں کو ڈھانپ دیا جائے یا الٹا کر دیا جائے، اگر آپ کے بس میں ہو۔ بس میں نہیں ہے، بعض دفعہ آپ ہوٹل میں ہیں، وہ ہوٹل والے نہیں کرنے دیتے آپ کو، تصویر کو الٹنے ہی نہیں دیتے وہ، یا کسی آفس میں ہے، وہ آفس آپ کا تو نہیں ہے اور نماز کی کوئی اور جگہ بھی نہیں ہوتی، تو مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن نارملی ان تصویروں کو محو کر دینا چاہیے یا الٹا کر کے رکھ دینا چاہیے تاکہ تصویر چھپ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں نے دعوت دی کہ ہمارے چرچ آئیں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ تمہارے چرچ میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو صحابہ کرام اس کا خیال کیا کرتے تھے، یہ جو تصویر سازی ہے اس سے اجتناب کریں۔ اگر تصویر سازی کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بناتے اور اس کو محفوظ رکھتے۔ کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کسی صحابی نے، حالانکہ تصویر سازی کا عمل تو اس زمانے میں بڑے عروج پر تھا، لوگ بناتے تھے، مصور تھے، پینٹنگ کرتے تھے، کوئی خیالی تصویر بھی نہیں بنائی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قصر نماز میں سنتوں کا حکم۔ قصر نماز میں مغرب کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ امجد علی۔ دیکھیں قصر نماز جو ہے نا، یعنی جو سفر والی نماز ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور سنتیں چھوڑنا بھی ثابت ہے، اسی طرح صحابہ سے بھی سنتیں چھوڑنا بھی ثابت ہے اور سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں اگر مشقت ہے، آپ ٹریولنگ میں ہیں، بس نکلنے کا خطرہ ہے، پلین نکلنے کا خطرہ ہے، یا آپ تھک گئے ہیں بہت، تو پھر سنت مؤکدہ چھوڑ دی جائے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور وطر کے۔ وطر تو بہرحال ہر صورت میں پڑھنے پڑیں گے کیونکہ وہ واجب ہیں، ان کے واجب ہونے کے دلائل کیا ہیں یہ بھی اس کا موقع نہیں ہے، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، مزید کبھی بات کروں گا، کیونکہ وہ لازم ہے شریعت میں اور اس کا چھوڑنا جائز کسی صورت میں نہیں ہے۔ باقی فجر کی 2 سنتیں بھی حتی الامکان کوشش کریں پڑھیں، اگر بہت ہی زیادہ جلدی ہے تو پھر وہ بھی چھوڑی جا سکتی ہیں، اگر جیسے ٹرین نکلنے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ باقی سنتیں اگر تھکاوٹ ہے تو چھوڑ دیں، اور عام طور پہ ٹریولنگ کے دوران مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ٹریولنگ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں تو پھر چھوڑ دیں۔ اور اگر کہیں اسٹے کر لیا ہے 15 دن سے کم کا، تو آپ شرعی لحاظ سے مسافر تو ہیں لیکن اسٹے ہونے کی وجہ سے آپ راحت اور سکون میں ہیں، تو وہاں پھر پوری سنت مؤکدہ آپ پڑھیں۔ تو اس طرح سے دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب آپ موو کر رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں، تو پھر فجر کی 2 سنتیں اور وطر تو پڑھیں، لیکن اگر کہیں اسٹے کر لیا ہے آپ نے، 15 دن سے کم کا اسٹے ہے، تو شرعی لحاظ سے آپ مسافر ہیں لیکن اسٹے ہونے کی وجہ سے آپ ایک سکون اور اطمینان کی حالت میں آ گئے ہیں، تو وہاں پھر آپ کو سنت مؤکدہ پڑھنی چاہیے۔